90s کی دہائی سے لے کر آج تک عملی صحافت میں نے دیکھا نواز شریف کی حکومت ہے، بے نظیر صاحبہ کا لانگ مارچ، قاضی حسین احمد صاحب کا دھرنا، بے نظیر صاحب کی حکومت ہے، نواز شریف صاحب کی تحریک نجات، قاضی حسین احمد کا دھرنا، زرداری کی حکومت ہے، عوامی تحریک کا دھرنا، کنٹینر بابا طاہر القادری صاحب، نواز شریف کی حکومت ہے، تحریک لبیک کا دھرنا، عوامی تحریک کا دھرنا، اور پی ٹی آئی کا دھرنا جو ابھی حکومت میں ہے، 126 دن کا دھرنا۔ اور یہ کوئی تشدد نہیں ہے، جو یہ تشدد، یہ جو باتیں ہوئی ہیں کہ ملیٹنٹ جماعت ہے وغیرہ وغیرہ، حکومت کے پاس ہو سکتا ہے شواہد ہوں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ جو ماحول تھا، جو ہم نے عمران خان کے، اور جو جڑواں دھرنا تھا، جو کزنوں کا دھرنا تھا، جو طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب نے دھرنا کیا تھا، اس میں ایس ایس پی رینک کے افسر مرتے مرتے بچے، اتنا تشدد کیا گیا، سر پہ ڈنڈے مارے گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ مناظر، جو پولیس اہلکاروں پہ تشدد ہوا۔ کیا عمران خان جیل میں اور پولیس تھانے میں گھس کر انہوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد نہیں کروایا تھا؟ کیا وہ فوٹیج موجود نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ پی ٹی وی کی عمارت کو پھلانگ کے اندر داخل نہیں ہو گئے تھے؟ کیا عارف علوی صاحب جو صدر ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب جو اب وزیر اعظم ہیں ان کو فون پہ اطلاع نہیں دی تھی کہ جی ہم نے عمارت پہ قبضہ کر لیا، پی ٹی پہ قبضہ کر لیا؟ کیا بجلی کے بل نہیں چلائے گئے تھے؟ اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے یا عوامی تحریک جو ہے ملیٹنٹ جماعت ہے، دہشت گرد ہے؟ یہ سیاسی احتجاج ہیں، ان میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں ان دھرنوں کا، ان لانگ مارچ کا میں حامی نہیں ہوں۔ میں ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے والوں میں سے ہوں، اور ٹیبل ٹاک کو ہی پسند کرتا ہوں، لیکن میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا؟ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ یہ بھی اب سیاسی مذہبی جماعت ہے، بقول شیخ رشید کے تیسری بڑی جماعت ہے پنجاب کی، ووٹ بینک کے حوالے سے۔ وہ ایک مقصد کے لیے اگر دھرنا دے رہے ہیں، اتنی سختی اگر نہ بھی کی جاتی، کچھ بھی نہ ہوتا، ان کا مارچ پہنچتا جتنے بھی دنوں میں ڈی چوک پہنچ جاتا، گزرتے جاتے ادھر بیٹھ جاتے، 2 ماہ بیٹھے رہتے، جیسے عمران خان صاحب بیٹھے رہتے۔ کیا ہوا تھا؟ بالآخر سپریم کورٹ سے نااہلی ہوئی تھی۔ تو یہ حکومت کو کس چیز کا خوف ہے؟ کس جانب ملک کو لے کے جائیں گے؟ اگر کوئی شواہد ہیں انڈین فنڈنگ کے، دہشت گردی کے، کلاشنکوفوں سے فائرنگ کے، ان کو پبلک کے سامنے لائیں، پبلک کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ رینجرز کو بلایا گیا، اچھا کیا گیا، عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جو راولپنڈی اسلام آباد پچھلے جمعے سے سیل ہے، جو خندقیں کھودی ہیں آپ نے جی ٹی روڈ پر، جو کنٹینرز لگائے ہیں، تحریک لبیک تو چند ہزار لوگ ہیں، آپ نے پورے پنجاب کو چوک کر کے رکھ دیا، پورے پنجاب کو چوک کر دیا۔ ٹرانسپورٹ بند، کھانے پینے کو لوگوں کا نہیں ہے، کنٹینرز کھڑے کھڑے ان کے اندر سامان خراب ہو رہا ہے، کروڑوں روپے کا۔ کنٹینرز والوں سے ہم نے بات کی تھی 3 دن پہلے، آپ ولاگ میں نے کیا تھا، آپ نے دیکھا، وہ بھی رو رہے ہیں، پبلک پریشان ہے۔ کوئی افہام و تفہیم سے حل نکالا جانا چاہیے ناظرین۔ یہ دھرنے، یہ لانگ مارچ، یہ سیاسی بازیاں، یہ ہم 90 کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں۔ 90 کی دہائی سے میں بھی عملی صحافت میں ہوں، تاریخ گواہ ہے، اخبارات کی کٹنگز ہیں، ویڈیوز ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اگر وہ دہشت گرد تنظیم ہے، آپ پہلے کبھی کہتے تھے بین ہے، پھر کہتے ہیں نہیں کالعدم ہے، کالعدم نہیں ہے، بین ہے، نہیں بائیں بین نہیں، کالعدم ہے۔ وہ الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، وہ سارے ادھر فیض آباد میں ان کو پیسے بانٹے 1000 روپے، جب ایک دھرنا ختم ہوا، ویڈیوز اس کی موجود ہیں۔ مطلب یہ کیا گھن چکر ہے؟ ہم کسی دھرنے لانگ مارچ کے حمایتی نہیں ہیں، صورتحال بتا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے۔ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو؟ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اگر ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ایکشن کریں۔ کوئی پاکستانی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انڈین فنڈنگ سے کوئی تنظیم جو ہے وہ ملک میں قتل و غارت کری یا فساد مچائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں طریقہ کار سے بھی حامی نہیں ہوں، جو طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی سڑکیں بند کر دیتی ہیں، ایک جگہ مختص کی جائے، جہاں جس نے احتجاج کرنا ہے وہاں جا کرے۔
پبلک کو پریشان کیا ہوا ہے، حکومت نے کیا ہوا ہے۔ ان کا تو لانگ مارچ آنا تھا، گزر جانا تھا۔ ایک جگہ جہاں وہ بیٹھ جاتے، ڈی چوک بیٹھ جاتے، جہاں جیسے عمران خان صاحب بیٹھے رہے اتنے دن بیٹھے رہتے۔ پبلک کو آپ نے جو ہے وہ پریشان حال کر کے رکھ دیا ہے، بھوک سے بلک رہی ہے، مہنگائی سے تڑپ رہی ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب شرلے بازیاں، کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے، عوام کو اعتماد میں لیں اگر آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں۔ دوسری جانب میں ٹی ایل پی کے قائدین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ افہام و تفہیم سے کام لیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ املاک بھی ہماری ہیں، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ رینجرز بھی ہماری ہے۔ کیوں ایک دوسرے کا خون کرنے کے در پہ ہیں ہم؟ کئی پولیس والوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ معاملات حکومتوں کے ہوتے ہیں، نام نہیں میں ان کا لے سکتا، افسران بھی ہیں ان میں، معاملات حکومتوں کے ہوتے ہیں، ہمیں آگے ایندھن بنا کے چھوڑ دیا ہے، تسی بھی مرو تے مارو تے مرو۔ تو یہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں یہ حالات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ ہی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، ایک سے ایک بڑھ کے امتحان آ رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، بٹگمانیہ چینل دیکھتے رہیے، نیکسٹ کوئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ سے گفتگو کریں گے۔ خرم بٹ کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔